الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او ستون شعبہ افضلها او اعلاها لا الہ الا اللہ والاماطۃ الاذى عن الطریق من الایمان والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں تجھ سے فقط مجھ کو ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سرشار رہوں ہوش رنگنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہ بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے
اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معززہ موقرہ اسلامی دینی ماں بہنیں اور حاضرین مجلس، ایک حدیث شریف میں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، صحیحین میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل شعبہ اور اعلیٰ درجے کا شعبہ اور جڑ کی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دین کی اساس ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعبہ اور ایک برانچ یہ بتائی کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، گاڑیاں ایسی جگہ پارک نہ کرنا جس سے کسی کو تکلیف ہو جائے، خود ایسی جگہ کھڑے نہ رہنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی ہے، راستے سے ہٹا دینا، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے، یہ تمام چیزیں شعبے یعنی درخت کی شاخوں میں آتے ہیں۔ اور تیسری بات اس کے اندر بڑی یہ ہے کہ جڑ سے بھی جس کا تعلق ہے اور اوپر کی شاخ سے بھی تعلق ہے، اس کا نام ہے حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم رکھی ہے، اس لیے وہ لباس پہنتا ہے، ننگا نہیں ہوتا۔ اور مردوں کو بھی لباس بتایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے، جسم کو پوشیدہ کرنے والا ہونا چاہیے، اور عورتوں کو اس کی اور بھی زیادہ رعایت کرنی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ فرماتے ہیں بنی آدم میں نے تمہاری سطر ڈھانکنے کے لیے تم کو لباس عطا کیا ہے،
ایک لباس سے سطر چھپتا ہے، دوسرا لباس ایسا ہوتا ہے کہ سطر چھپتا ہے، جسم بھی چھپتا ہے اور زیب و زینت بھی ہوتی ہے۔ تو بے ڈھنگا لباس پہننے کو نہیں کہا، زیب و زینت والا لباس پہننے کو، اچھا ڈھنگ کا لباس پہننے کو فرمایا۔ لیکن عورتوں کو کہا گیا کہ تمہارا جسم نظر نہ آئے، نشیب و فراز نظر نہ آئے، اس طرح کا لباس تم کو پہننا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والے، شرم و حیا مردوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر رکھی ہے، اس لیے ان کو پردے والی زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، غیر محرم سے بالکل چھپ کر رہنا۔ بلکہ میں تو ایک بات آگے چل کر اور عرض کرنا چاہتا ہوں، عورتیں بال جو کنگھی کرتی ہیں اور کنگھی کرنے کے بعد جو بال نکلتے ہیں اس کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکتی ہیں، باہر نہ پھینکیں۔ اپنے بال سنواریں تو پوشیدگی میں سنواریں، شوہر دیکھے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی غیر محرم کنگھی کرتے ہوئے دیکھے یہ مناسب نہیں، حیا کے خلاف ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بال جو اتریں اور نکلیں ان کو ایک تھیلی کے اندر پوشیدہ اور چھپا کر رکھا جائے، اور وہ تھیلی کو چھپا کر رکھا جائے، اور کوئی جگہ دفنانے کا موقع ملے تو بالوں کو دفنا دیا جائے۔ یہ بالوں کی حیا بتائی، شرم بتائی۔ اس لیے عورت جب کھڑی ہوتی ہے، مرد کھڑا ہوتا ہے تو سر کے اوپر ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لباس ایسا پہنتا ہے کہ جس سے اس کا سطر بھی پوشیدہ رہتا ہے اور زیب و زینت۔ بادشاہ کے دربار میں جب جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں تو کیسا شاندار لباس ہوتا ہے، عبادت کے وقت بھی اتنا شاندار لباس ہونا چاہیے، خوبصورت لباس پہن کر جاؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب مسجد جاؤ تو اچھا لباس پہن کر جاؤ، خوشبو لگا کر جاؤ، اللہ کے دربار کی حاضری ہے تو دربار کی شان کے مطابق لباس پہنو اور جاؤ۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار میں اپنے ایک سوال پوچھا صحابہ کرام سے۔ سوال یہ تھا کہ میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ مردوں کے لیے کیا اچھا ہے، عورتوں کے لیے کیا اچھا ہے؟ ابے اچھی تو بہت سی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد لینا چاہتے ہیں اور کیا چیز بتانا چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا، فرمایا جواب حل کر کے لے کر کل آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود تھے، وہ بھی دربار میں حاضر تھے، وہ بھی سوچنے لگے، فکر کرنے لگے کہ ایسی تو کیا چیز ہوگی مردوں کے لیے اچھی ہو، عورتوں کے لیے بھی اچھی ہو۔ حضرت علی کے گھر میں تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ حضرت علی گھر میں گشت لگا رہے ہیں اور فکر میں ہیں کہ حضور کو کل جواب دینا ہے، کیا جواب دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کیا بات ہے؟ شوہر نامدار بہت بے قرار ہیں، پریشان ہیں، دربار رسول سے آنے کے بعد آپ گشت لگا رہے ہیں، کوئی معاملہ تو نہیں پیش آیا؟ کہا معاملہ پیش آیا ہے، اسی لیے پریشان۔
کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ معاملہ یہ پیش آیا کہ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر دیا ہے جس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سوال تو بتاؤ کیا ہے، میں آپ کی مدد کروں۔ اللہ نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اور تعلیم کی وجہ سے بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، حافظہ تھی، قرآن کریم پورا یاد کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتلاؤ تو صحیح کیا سوال ہے؟ کوشش کریں گے حل کرنے کی، اور نہیں بھی کریں گے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے سوال کرتے ہیں اور جواب بھی خود ہی عنایت فرماتے ہیں۔ عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے مردوں کے لیے اچھا کیا ہے، عورتوں کے لیے اچھا کیا ہے؟ کہا بہت آسان جواب ہے۔ اتنا آسان جواب آپ کو نہیں آیا؟ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ العلم ہے۔ ایک حدیث میں تو یوں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا شوہر نامدار مرد کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر محرم کے اوپر نہ پڑے، جب وہ چلے تو اس کی نظر اس کے قدم پر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑنے پائے، اس کے لیے اس کو پردہ دیا ہے، برقع دیا ہے، لباس ایسا دیا ہے کہ غیر محرم کی نظر بھی پڑے تو خواہش نہ ابھرے، جھک جائے، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ پہن کر ننگی ہوں گی۔ لباس پہنا ہے لیکن نہ پہننے کے برابر ہے۔ اب علماء نے اس کی تشریح فرمائی، علماء ہر جگہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں اور عوام کے سامنے مسائل کھول کھول کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ہم کو سنبھال رکھا ہے، عوام کو سنبھال رکھا ہے، جب بھی پھسلتے ہیں تو یہ سنبھال لیتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، حقائق بتاتے ہیں، اور یہ بتانا ان کی ذمہ داری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ ابھی مولانا اسامہ صاحب نے خطبہ پڑھا تھا، خطبے کے اندر ایک بات یہ آئی اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ علماء سماج میں خرابیاں اور برائیاں دیکھیں اور نہ روکیں تو عذاب جب آئے گا اس کی لپیٹ میں علماء بھی آ جائیں گے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یصنعون۔ انہوں نے دیکھا برائیوں کو اور روکا نہیں اسے،
من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے کوئی بری چیز کو دیکھے اور روکنے پر ہاتھ سے قادر ہو تو ہاتھ سے روکے، جیسے شوہر بیوی کو روک سکتا ہے، باپ بیٹی کو روک سکتا ہے، بیٹے کو روک سکتا ہے، حاکم اپنی رعایا کو روک سکتے ہیں طاقت کے ذریعے۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کی برائی پر ہاتھ مروڑ کر اس کو روک دیا جائے تو فرمایا زبان سے تو کہو کسی بری چیز کو برا کہ یہ تم برا کر رہے ہو، خراب کام کر رہے ہو، لیکن کہنے کا انداز پیارا ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ کہا جائے، پیار کے ساتھ کہا جائے، محبت کے ساتھ کہا جائے تو سامنے والے کو بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ خوشی سے قبول بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا زبان سے بھی اگر نہیں کہہ سکتے تو دل میں تو کم سے کم برا سمجھو، اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے اور اگر یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو معلوم نہیں ایمان کا کون سا حصہ ہمارے پاس۔ ماں بہنیں بھی آپس میں ہیں کہ بھئی کیسا لباس ہونا چاہیے ہمارا، اس کا تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے کہ اچھا لباس ہونا چاہیے، قیمتی پہنو، بہترین پہنو، لیکن اس سے ننگا پن ظاہر نہ ہوتا ہو، اس کا خیال رکھو۔ ننگا پن کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، عریانیت اور برہنگی کیسے ظاہر ہوتی ہے، اس کے 3 اقوال ذکر کیے، 3 باتیں ذکر فرمائیں۔ نمبر 1 کہ لباس اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے کہ جسم کے حصے نظر آتے ہیں، یہ پہن کر نہ پہننے کے برابر ہے۔ آج یہ وبا اور یہ بیماری بالکل عام ہے۔ کبھی تو برقع بھی اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، ایسا برقع بھی نہیں ہونا چاہیے، برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا برقع ہے تو اس کے اوپر دوسرا ایک برقع ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جسم پر لباس تو پہنا ہے لیکن باریک اتنا ہے کہ اعضاء اور پارٹس آف دی باڈی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی پہن کر نہ پہننے کے برابر ہے۔ اور تیسرا کم سے کم لباس پہننا، جو آج کل کی عوام اور ایکٹریس پہنتی ہے کہ جسم کا زیادہ تر حصہ کھلا ہوا ہے اور ننگا ہے، اور برائے نام 2-4 ٹکڑے ادھر ادھر لگا رکھے ہیں، وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بھیک مانگ کے لائیں، شاید کپڑے کے لالے پڑ گئے۔ کپڑا تو ایسا ہونا چاہیے کہ پورا جسم۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایسی اچھی چادریں پہن کر صحابیات نماز کے لیے آیا کرتی تھیں کہ صبح میں جب وہ جاتی تھی تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی کہ یہ کون خاتون ہے، اتنا معلوم کہ خاتون کوئی جا رہی ہے، لیکن اپنا چہرہ ڈھانکا ہوا، اپنے اوپر پوری چادر جو ہے وہ لپیٹی ہوئی ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، ٹائٹ لباس پہننا ننگے ہونے کے برابر، باریک لباس پہنو لیکن اس کے اوپر انڈر کوٹنگ ایسا ہونا چاہیے کہ جسم نظر نہ آئے۔ ایسا لباس خوبصورت اور قیمتی لباس پہننے سے منع نہیں فرمایا، اچھے سے اچھا لباس، اللہ نے مال دیا ہے تو بہترین لباس پہنو، ایمبرائڈری والا پہنو۔ آج کل تو مرد بھی ایسا ایمبرائڈری والا پہنتے ہیں کہ خیال آتا ہے کہ خالہ جان کا پہن لیا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ٹائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کم سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن آج کل کی تہذیب ایسی ہے کہ مرد کو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنے تو کہتے ہیں یہ بہت ایڈوانس ہے، اور عورت کم سے کم کپڑے پہنے تو کہ یہ بہت فارورڈ ہے۔ ہم کو ایسا فارورڈ بننے کی ضرورت نہیں، اس سے بیکورڈ ہونا ہی اچھا ہے۔
ہم کو بیکورڈ بننے کا فارورڈ طریقہ شریعت نے بتایا، وہ پہنیں گے تو شریعت کی نظر میں فارورڈ ہو جائیں گے. ہم کو شریعت کی نظر میں فارورڈ بننا ہے، لوگوں کی نظر میں نہیں. تو فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور مومنہ ایمان والی عورت کون ہے؟ آہا بڑی حیا والی، شرم والی. اللہ تعالیٰ نے عورت میں حیا کا زیور بہت بڑا رکھا ہے. سونے کا زیور کام کا نہیں ہے، چاندی کا زیور رہ جائے گا. حیا کا زیور جنت دلا دے گا. حیا کا زیور جنت دلائے گا. حیا کا زیور دنیا میں عزت دلائے گا. اللہ کی نگاہ میں اونچا ہو جاؤ تو بہت بڑی بات ہے. لوگوں کی نظر سے گر جاؤ تو کوئی ضرورت، گر جاؤ لوگوں کی نظر سے، ایسی رہو. ہمارے راندر میں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ فرماتے تھے کہ بیوی گھر میں رہے تو شوہر کے سامنے دلہن کی طرح سج سنور کر رہے. صحابیات شوہروں کے لیے سج سنور کر رہتی تھیں، ازواج مطہرات حضور کے لیے بنٹھن کر رہتی تھی. شوہر کو اپنا حسن دکھانا ہے تاکہ اس کی نظر ادھر ادھر کہیں نہ جائے. نظر جائے تو صرف بیوی کے حسن و جمال پر نظر ہے. تو فرمایا کہ گھر میں دلہن بن کے رہنا اور باہر جائے تو بھنگن بن کے رہنا. باہر جائے تو لدھڑ ودڑ جیسے بھی کپڑے ہوں گے چل جائے گا، کیونکہ ہم کو کس کو دکھانا ہے؟ غیر کو تو دکھانا ہے نہیں، اس سے تو منع کیا ہوا ہے. تو اس میں میلے چلیں گے. لیکن عورتیں شوہروں کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا نام بدنام ہو جائے گا. اگر شادی کے اندر اگر میں نے جو ایسے کپڑے پہنے تو کہیں گے کہ اس کا شوہر اتنا کڑکا ہے کہ اچھے کپڑے بھی دلا نہیں سکتا. اور ایک مرتبہ پہن لیے کپڑے تو وہ خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اب دوسری مرتبہ پہننا ناجائز. شوہر کی بیچارے کیا بنتی ہے، اس کی جیب کیا بنتی ہے، کیونکہ سیٹنگ پورا کرنا پڑتا ہے. یہ اوپر میچنگ، نیچے کیچنگ، اوپر میک اپ، نیچے سیٹ اپ، یہ سب کرنا پڑتا ہے جب جا کے وہ شادی کے لائق بنتی ہے. کتنا شادی کے اندر ہم خرچہ کر ڈالتے ہیں، فضول کر ڈالتے ہیں، اور ایسا خرچہ کرتے ہیں کہ اس سے کئی شادیاں ہو سکتی ہیں. اپنی شادی کو سادہ بناؤ. جو ناجائز زیب و زینت ہے، یہ بیوٹی پارلروں میں جانا اور اپنے آپ کا بناؤ سنگار کرنا، حضرت عائشہ کا کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا. ماں نے کنگھی کر دی، ذرا منہ دھلا دیا، منہ صاف کرا دیا، اور ایک جوڑا لے کے رکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا کر، بغیر کسی گاڑی کے اور بغیر سواری کے دن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دن میں رخصت کر دیا. ہمارے یہاں رخصت کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے اور 12 بج جاتے ہیں اور 1 بج جاتے تو بھی رخصتی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ہمارے صورت میں تو بیچارے دولہے کو دوست لوگ جو ہے گھمانے لے جاتے ہیں. ڈومس ایک جگہ ہے، ڈومس. وہ ڈومس میں بیچارہ گھومتا رہتا ہے اور دماغ کے اندر اس کے یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے ملاقات کرنی ہے، جانا ہے، لیکن دوست لوگ اس کو کہیں پراٹھے کھلاتے ہیں، کہیں سموسے کھلاتے ہیں، کہیں سگریٹ کے چپکے دیتے ہیں، اور اس کو پوری رات ادھر گھماتے ہیں. اور صبح کے بعد جب دلہن سوئی ہے، جب گھر میں آگے چھوڑ جاتے. یہ کیا مصیبت ہے؟ ایک جگہ میں گیا تو کہا مولانا یہاں بیان کرو. کیا بیان کروں؟ کہا کل دوستوں نے شادی کے موقع پر ایک دوسرے کو 10,000 روپے کے انڈے مارے. ارے بمبئی کے فٹ پاتھ پر 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو نان شبینہ کا ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا، اور ہم لوگ کھانے کی اس نعمت کی اتنی ناشکری کریں گے اور ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے اور کیا حساب دیں گے. فضول خرچی کا، اور یہ مال اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک پائی اللہ کی نعمت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سوال فرمانے والے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور حدیث شریف میں فرمایا مال کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا، اور مال خرچ کہاں کیا یہ بھی پوچھا جائے گا.
تو جب یوں کہا جائے گا مال حلال جگہ سے کمایا اور میں نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا، دین پر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، فرشتے خوش ہو جائیں گے، یہ حلال کما کے آیا ہے، حلال راستے میں استعمال کر کے آیا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا کام کرو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فیشنیں جو آج کل چلی، ممبئی والیاں جو ہے ان کی نقل کرتی ہیں، بالوں کے اندر بھی ان کی نقل، ڈریس میں ان کی نقل، سینڈل میں ان کی نقل، یہاں سے بال کٹے وہاں سے کٹے، بغیر سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ہے اور بال اڑ رہے ہیں اور بائکوں پر گھوم رہی ہیں۔ ارے پردہ تو آج کل ڈاکٹروں نے کروا ڈالا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر ہاتھ بائک کے اوپر کھلے رہے تو دھوپ لگے گی تو تیرے ہاتھ کالے ہو جائیں گے، تو اس نے موزے پہن لی، اور تیرے پیر کے اوپر اگر دھوپ لگے گی اور پولیوشن لگے گا تو تیرے پیر کالے ہو جائیں گے، تو پیر میں موزے پہنوا دیے۔ پھر یوں کہا کہ تیرا فیس اور تیرا چہرہ اور اسکن ایک دم جو ہے وائٹ ہونی چاہیے، ایک دم برائٹ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے سر کے اوپر اور چہرے کے اوپر نقاب ڈالو۔ تو میرے محبوب نے 1400 سال پہلے نقاب ڈالنے کو اور اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کہا، تو صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور ہماری عزتوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن ہم کو یہ بات پلے نہیں پڑتی، وہ اخبار میں جو آتا ہے وہ تو سب جھوٹ ہوتا ہے۔ پردہ تو ہر جگہ ملے گا، ہوائی جہاز میں جاؤ گے وہاں بھی ایئر ہوسٹس سر کر کے بزنس کلاس کا پردہ الگ لگاتی ہے، دیکھو پردہ ہے۔ گھروں کے اندر بڑے بڑے گلاس لگاتے ہیں اور گلاس کے آگے خاص گلاس اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر خوبصورت پردے لگانے ہیں۔ پردہ ہر جگہ ہے۔ پردہ چیز ہی ایسی ہے کہ عورت کے لیے پردہ جو ہے حیا کا سامان ہے، حفاظت کا سامان ہے، اس کی عزت کا، اس کی ناموس کا سامان ہے۔ اور میں ایک واقعہ سنا کر ختم کر دوں گا بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے جواب سے، اور دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ جواب پیش فرمایا۔ فرمایا کس نے دیا ہے یہ جواب؟ کہا آپ کی بیٹی نے جواب دیا۔ فرمایا وہ میری نور نظر ہے، میری لخت جگر ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ۔ جب انتقال ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی مجھے رات کو دفنانا، زیادہ لوگ نہ آئیں۔ وہاں اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ مسجد نبوی کے اندر بھی ایک چراغ جلا، تمیم داری لائے تھے، وہ چراغ اور تیل تو انہوں نے جو ہے جلایا، اور جلانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کے گھر میں آج اجالا ہو گیا۔ اور گھر میں تو اندھیرا رہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں نماز کے لیے اٹھتے تھے تو سجدے میں جو ہے ادھر ادھر ہاتھ لگاتے تھے کہ کہیں حضرت عائشہ کے پیر پر میرا سر نہ پڑ جائے، ذرا سا اشارہ کرتے تھے، حضرت عائشہ سمیٹ لیتی تھی اپنے پیر اور حضور سجدہ فرماتے تھے، کیونکہ گھر میں روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ آج روشنیاں ہے لیکن بے شمار ہو گئی، اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ اسراف ہو گیا۔ 4 لائٹ کی ضرورت ہے، وہاں 8 لائٹ جو ہے آرکیٹیکٹ دے دیتا ہے۔ خوب جلاتے ہیں لائٹیں، بھائی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پانی کو ضائع مت کرو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ نل کھلا ہے اور عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور برتن دھوئے جا رہے ہیں اور پانی جا رہا ہے، ارے پانی کا بھی حساب دینا پڑے گا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ان تمام چیزوں کا گھر کے اندر، رہن سہن کے اندر خوب خیال رکھو، لباس کا خوب خیال رکھو، اور گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ اسلام نے صاف صفائی کی بڑی تلقین فرمائی۔
خود اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھو، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھو۔ فرمایا رات کو سو تو اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، صاف کر لیا کرو، کوئی تنکا کوئی چیز ایسی نہ جائے۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دین پورا بہترین ہے اور بیوٹیفل دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، شہزادی ہیں اور محل کے اندر رہتی ہیں، بہترین زندگی گزارتی ہے، عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں، کنگھی کرنے والی الگ، کھلانے والی الگ، بیڈ کا انتظام کرنے والی الگ، دوسرے کمروں کا انتظام کرنے والی ملازمائیں الگ۔ ملازمائیں بھی رکھو تو اگر مسلمان ہو تو ان کو دین سکھاؤ، گھر میں اس کو دین سکھانے کی فکر کرو، اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرو کہ بھئی کام بھی کر اور دین کا بھی کام کر، نماز کے وقت پہ نماز پڑھ، کام کرتی رہے گھر میں، نماز کا وقت ہو جائے تجھے اجازت ہے نماز پڑھ لے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ماتحت میں اور ملازمائیں کام کر رہی ہیں ان کو بھی دین سکھائیں، دین کی بات بتائیں۔ ہمارا کام ہی اصلاح ہے، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر کے بگاڑ کو دور کریں، خرابیوں کو دور کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو سدھاریں۔ ہم سدھریں گے تو پورا سماج انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ اگر بیویاں طے کر لیں کہ اب شادی کے اندر جہاں کھانے جائیں گے وہاں کوئی غیر محرم کھلانے والا نہیں آنا چاہیے ورنہ ہم ایسی شادی میں جائیں گے نہیں، اور مرد طے کر لے کہ جہاں گاجے باجے اور غیر اسلامی رسمیں ہیں ہم وہ شادی کے اندر شامل ہی نہیں ہوں گے۔ کھانے کا چسکا اتنا ہے کہ خالی کھانے کے لیے ہمارے یہاں سورت سے فاؤنٹن 200 کلومیٹر ہے، وہاں کھانے جاتے ہیں، اور چائے پینے کے لیے علی پور اور چکھلی جاتے ہیں 50-60 کلومیٹر جو ہے، پیٹرول جلاتے ہیں اور 10 روپے کی چائے پینے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ کیا چائے کے بغیر اٹک گیا ہے اس کی زندگی؟ کیا رکھا ہے چائے کے اندر؟ نہ کہتا ہے ڈاکٹر چائے زیادہ مت پیو۔ اب میرے جیسا کبھی کبھی چائے پیتا ہے ذرا گلا گرم کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے ہم لوگ چائے پی لیتے ہیں، لیکن یہ جو رات کو نکلتے ہیں عشاء بھی غائب اور وہاں سے آتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے تو فجر بھی غائب۔ ارے فجر کی نماز کہیں جائے مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں بہنیں تو بڑی پابندی کریں، جلدی سو جائیں اور جلدی صبح میں اٹھنا۔ یہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، جلدی سو جاؤ جلدی اٹھ جاؤ۔ نوجوان بھی آنکھوں داڑو موبائل ની અંદર માથું મારા કરે ને રાતે ખાય ને પીએ ને પછી માં હું કરે ને બાપ હું કરે ને બહેન હું કરે કંઈ ખબર પડતી નથી। આ મોબાઈલની અંદર આ આંગળીઓ આમ એમ કરીને આંગળી ખલાસ થઈ ગઈ પણ મોબાઈલ છોડતો નથી। اتنی تو تسبیح نہیں پڑی ہوگی جتنی انگلیاں موبائل کے اندر مار رہا ہے، اتنی تو تسبیح اس نے نہیں پڑی ہوگی اور اللہ کا نام یہ انگلیوں پہ نہیں لیا ہوگا۔ میں نے ایک بڑے میاں کو کہا کہ رات کو تسبیح پڑھ کے سویا کرو، کیونکہ آنگڑیوں چالتی نہیں ماری تسبیح نہیں اندر۔ میں نے کہا موبائل چلاتے ہوگے؟ نہیں، کہ موبائل تو وہ فاسٹ چلاتا ہوں۔ میں نے کہا موبائل میں تیری انگلی چلتی ہے، تسبیح کے اندر تیری انگلی سون ہو جاتی ہے۔ خیر زبیدہ جو تھی بڑی نیک خاتون تھی، رہائش بڑی شاندار محل کے اندر رہ رہی تھی، شہزادی تھی اور بادشاہ کی بیگم تھی، پھر کیا دیکھنا ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے یہ خوبی عطا فرمائی کہ وہ اپنی بیویوں کو اور گھر والوں کو اور بچوں کو بہت اچھی طرح رکھتے ہیں، خوشی سے رکھتے ہیں، خود تکلیفیں اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے بچے آرام سے رہنا چاہیے، میری بیوی آرام سے رہنا چاہیے، اور یہ ہوم منسٹر جو ہے نا وہ آرام سے رہنا چاہیے۔ ہوم منسٹری کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب زبیدہ کے پاس درخواست آئی، درخواست یہ آئی کہ بیگم زبیدہ اپنے اطراف کے علاقوں میں پانی کی بہت ضرورت، پانی نہیں ہے،
کاش کہ آپ جو ہے بیت المال سے اور خزانے سے اللہ نے ارب ہا ارب اور کروڑ ہا کروڑ روپیہ دیا ہے تو جو ہے آپ ایک نہر کھودوائیے لمبی چوڑی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت بھی دی ہے، آپ کے پاس کارکنان بھی ہیں، کارندے بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، کام کاج کرنے والے بھی ہیں، گورنمنٹ کے پاس تو سب فیسیلیٹیز ہوتی ہیں نا۔ زبیدہ نے یہ کام بڑے شوق سے کیا کہ اللہ کی مخلوق کو پانی پلاؤں گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میری آخرت بن جائے گی۔ مسلمان تو ہمیشہ اپنی آخرت پر نظر رکھتا ہے، دنیا والے صرف دنیا دیکھتے رہتے ہیں، مسلمان کل والی زندگی کو سوچتا ہے۔ کل والی زندگی یعنی یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور کل اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، وہ زندگی کو سوچتا ہے۔ نہر کھدوائی اور بہت لمبی نہر کھدوائی اور پانی جاری ہوا اور راستے میں بڑے بڑے حوض بنائے اور پانی جمع کیا اور لاکھوں لوگوں نے وہ نہر کے ذریعے سے، جیسے ابھی نہیں نرمدا نہر ہے، تاپی نہر ہے، اس کے ذریعے سے کتنے باغات اور کتنی سینچائیاں اور کتنے کھیت جو ہیں سیراب ہوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پانی تو زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے، لیکن ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھا جائے۔ انتقال ہو گیا زبیدہ کا، دنیا میں کس کو کتنا رہنا ہے؟ 100 سال رہیں گے، 150 سال رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ لوگ راہ دیکھ رہے تھے کہ کسی کے خام میں آئے اور پتہ چلے کہ زبیدہ کا بیچاری کا حال کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوگا، اتنا بڑا رفاعی کام انجام دیا، سماج کا اتنا بڑا کام کیا۔ کم عورتیں سوچتی ہوں گی اس کو اتنا بڑا سوچا اس نے، اتنی اچھی سوچ تھی اس کی، تو اللہ نے جنت میں اعلیٰ درجہ دیا ہوگا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ رہا زبیدہ کا؟ بال بچی ہوں۔ ارے اتنا کام آپ نے بڑا کیا کام، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اس لیے اور زیادہ میں نے نفلی نمازیں بہت نہیں پڑھی، فرض نمازیں پڑھتی رہی، تسبیحات پڑھتی رہی، ذکر کرتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی، اور دل میں یہ امید لے کے آئی کہ جب اللہ مانگے گا تو عمل میں پیش کر دوں گا کہ یہ زبیدہ نے نہر بنائی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، وہ تو بڑے بخشنے والے، وہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ تو بڑے نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں، اور وہ بڑے شفیق ہیں، اور وہ بڑے کریم ہیں، اور وہ بڑے غفور ہیں، وہ بڑے غفار ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ کیا لائے ہو تو کہا کہ وہ نہر تو لوگوں کا پیسہ تھا اور لوگوں کے اوپر لگایا، ہم نے جو زندگی دی تھی وہ کس طرح سے لگائی، وہ اس میں کیا کیا تم نے، ہماری نام کی عظمت کا کیا کیا، ہمارے نام کی بزرگی کا کیا کیا، ہمارے دین کا کیا کام کیا، وہ بتاؤ۔ اب کہتے ہیں جواب نہیں میرے پاس، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ہماری نمازیں ہی کیا ہے، سر پہ مار دینے جیسی نمازیں ہماری، اللہ قبول فرمائے وہی غنیمت ہے، نہ رکوع کا ٹھکانہ نہ سجدے کا ٹھکانہ، ہم کیا نماز پڑھتے ہیں، نماز کی نقل کرتے ہیں، ہم لوگ نقال ہیں، نقل کرتے ہیں۔ حقیقی نماز تو صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابیات نے پڑھی، وہ نماز اصل نماز تھی، ایسی 2 رکعت کوئی پڑھ کے دکھلا دے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب بیچاری سوچ میں پڑ گئی کہ اب تو کوئی عمل نہیں، فرمایا ٹھہر جاؤ، فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تمہارا ایک عمل ہے۔ کیا عمل ہے آپ کے پاس؟ مجھے تو ایسا کوئی عمل نہیں یاد۔ آدمی کبھی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، میں حدیث بھول گیا آپ کے سامنے ذکر کرنا۔ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا تو بیچ میں کانٹے دار شاخ آ گئی، حدیث میں ہے یہ مضمون، کانٹے دار شاخ آ گئی، اس نے سوچا کہ سب لوگ آئیں گے جائیں گے، کانٹے چپ جائیں گے چلنے والوں کو، چلو میں اس کو جو ہے یہ کانٹوں کو
ہٹا دوں ذرا کنارے کے اوپر رکھ دوں. ہم پتھر دیکھتے ہیں, گندی چیزیں بیچ میں پڑی ہوئی, تو ذرا کنارے پہ لگا دینے میں کیا حرج ہوتا ہے, تو چلو ہٹا دیتا ہوں. ہٹا دیا. کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا کیا؟ فرمایا وہ کانٹے دار شاخ خالی ہٹائی تھی تو اللہ نے جنت کے اندر عالیشان درخت عطا فرمایا اور مجھے جنت عطا فرمائی. ایک دیہاتی کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ جنت کے اندر اس کو بہت بڑا درخت ملا, تو کہ جنت نے بھی جنگل بناوی نے چھوڑی لی تا بھی درخت آٹلو موٹو جھاڑنے ہوں کرانا چاہتا. ارے بھئی یہ جنت کا درخت ہے, وہ وہاں جانے کے بعد اس کی قدر کا اور اس کی حیثیت کا علم ہوگا. جب لالے پڑ جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ درخت کیا حیثیت رکھتا ہے. کہا تیرا ایک عمل ہم کو معلوم ہے, اخلاص کے ساتھ عمل انسان کرتا ہے, بس خالی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کسی کو پتہ نہ. اس لیے حدیث میں فرمایا جب تمام لوگ رات کو خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں, ایک آدمی رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہیں اٹھتا ہے اور مصلی بچھاتا ہے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. کیونکہ رات کے اندھیرے میں کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے واہ واہ بھی نہیں کیا اور کسی نے اس کو نمازی بھی اور تہجد گزار بھی نہیں, لیکن یہ رات کے اندھیرے میں صرف اللہ کو دکھانے کے, دکھاؤ مت, لوگوں کو مت دکھاؤ, اللہ کے دکھانے کے لیے عمل کرو. کہا ایک دن تم اپنے محل میں اپنے کمرے کے اندر کھانے کے لیے بیٹھی تھی, غور سے سننا میں بہنوں, گھر میں بیٹھی ہوئی تھی آپ کھانے کے لیے اور پلیٹ کھانے کی آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی, طرح طرح کے ڈشیں آپ کے سامنے تھیں. آپ نے لقمہ اٹھایا اور اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو چونک گئی ایک دم, اوہو اذان ہوئی. جیسے ہی اذان ہو جائے اپنا ٹی وی بند کرو, اپنی تمام چیزوں کو بند کرو. ایک شرابی شراب بیچا کرتا تھا, شراب کی بیچنے کی اس کی دکان تھی, لیکن جب اذان ہوتی تھی تو ایک دم شراب بیچنا بند کر دیتا تھا, دیتا نہیں تھا کسی کو. نہیں, ٹھہر جاؤ, اذان ہو رہی ہے, اذان کی عزت کرو, شراب نہیں ملے گی, اذان کے بعد شراب دوں گا. مولانا محمد جھانجی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ اذان کی عظمت کی وجہ سے اس سے ہدایت عطا فرمائی اور اس نے شراب سے توبہ کی اور ہزاروں کو شراب سے توبہ کروائی. خالی اذان کی عزت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی. تو جیسے ہی اذان ہوئی تو تم نے اپنا دوپٹہ ٹٹولا. دوپٹہ تو بڑی قیمتی چیز ہے نا, عورت کے سینے پر ہو دوپٹہ, اس کے سر پر ہو دوپٹہ, اس کے حیا کا جادہ ہو, اس کی حفاظت کا سامان ہو, کتنی بہترین چیز ہے. یہ حیا کا نمائشی پردہ ہے, بہترین پردہ ہے, اس لیے ہمیشہ اوڑھنا اپنے ساتھ رکھو. دیکھا تو دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں پر آ گیا ہے. ایک دم گھبرائی, لقمہ جو ہے منہ میں جا رہا تھا اس کو اٹھا کر جو ہے پلیٹ کے اندر رکھ دیا, اور پلیٹ میں رکھنے کے بعد اپنے دوپٹے کو کندھے سے ہٹا کے اپنے سر کو اچھی طرح سے ڈھک لیا اور پھر جو ہے لقمہ اٹھایا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل پسند آیا کہ تم نے کھانے کو رکھ دیا, لقمے کو رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کی وجہ سے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا, جاؤ تمہاری مغفرت کر. اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی. تو حیا بہت بڑی چیز ہے, بڑے لمبے مضامین ہے حیا کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, شرم و حیا نصیب فرمائے.
نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ ساجد بھائی کے والدہ اور والد صاحب انتقال فرما گئے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ کل بھی آپ بیان میں آئی تھیں، آج بھی تشریف لائی ہیں، اچھی باتیں جو سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت حاجی اسماعیل علانہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یاد فرمایا، بلایا اور آپ کے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر دین کی باتیں کہلوائی۔ اللہ کہنے والے کو سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساجد بھائی اپنا گھر جو ہے ماں بہنوں کے بیٹھنے کے لیے بہترین انتظام کے طور پر کل بھی انتظام بہترین کیا تھا، آج بھی بہترین انتظام کیا ہے بیٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ دین کے لیے یہ خدمات کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ دیندار بنا، اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باحیا زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ با اخلاق بنا، ہر قسم کے شرور، معصیات، سیئات، خطایا سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پردے برقع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھر کے ماحول کو دیندار بنا، ایماندار بنا، جاندار بنا۔ اے الہ العالمین ہر قسم کے شرور سے اور فتن سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے لیے علماء جو محنت کر رہے ہیں، دعوت کی جو محنت چل رہی ہے، اللہ اس کو قبول و کامیاب فرما اور اللہ اس کی کوتاہیاں اور لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔